بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں سائیکالوجسٹ عبدالرحیم خان ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو بڑے سارے اسٹوڈنٹس ہم سے اکثر کوشچن کرتے ہیں۔ میڈیکل کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں، یا زیادہ تر کلائنٹس اس بارے میں تھوڑے سے کوشچن بھی کرتے ہیں اور ان کا کنفیوژن بھی رہتا ہے کہ کب اور کس پرابلم میں ہم سائیکالوجسٹ کی طرف جائے اور کب اور کس پرابلم اور ڈیزیز میں ہم سائیکیٹرسٹ کی طرف جائے اور ان سے اپنی پرابلم کی اور اپنی ایلنس کی ٹریٹمنٹ کروائے۔ سو یہ بہت براڈ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں سائیکالوجسٹ ورسز سائیکیٹرسٹ کے، کہ ان کی آپس میں سملیرٹیز کتنے ہیں، اور پھر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ڈفرینسز کہاں کہاں پہ ہیں۔ تو آج کا لیکچر آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں 3 ایریاز کے اوپر، جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں کی، اس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کتنے ہیں، جو کس فیلڈ میں یہ ڈیل کرتے ہیں، اس کے اسسمنٹ اور ڈائگنوزس دونوں کیسے بناتے ہیں، اینڈ ایٹ دا اینڈ ہم وے آف ٹریٹمنٹ یا وہ ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز جو سائیکالوجسٹ فالو کرتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ فالو کرتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سلائیڈ میں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، مین ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے ان کی سملیرٹیز یہ ہے کہ ان کا جو فوکس ایریا ہے یا ایریا آف انٹرسٹ ہے یا ان کے جو فیلڈ ہے دیٹ از مینٹل ہیلتھ، اور سائیکالوجی میں یا سائیکالوجسٹ میں پھر پراپر جو اسپیشلائزڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں تو وہ اس فیلڈ کو یعنی مینٹل ہیلتھ کو، اس ایریا کو فوکس کرتے ہیں، اور اس کے جو رسپانسبلٹیز ہے تو وہ کلینکل سائیکالوجسٹ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں میں کامن ایک سملر چیز ہے کہ دونوں مینٹل ہیلتھ کے پروفیشنل ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو دونوں ہی ڈیل کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی۔ سلائیڈ میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، سو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سائیکالوجسٹ کا یونیورسٹی کالج کا ہوتا ہے، جبکہ سائیکیٹرسٹ کا کالج میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹی کا ہوتا ہے۔ سائیکالوجسٹ بی ایس سی اور ایم ایس سی کر لیتے ہیں آفٹر انٹرمیڈیٹ، اور سم ٹائم انٹر میں بھی وہ سائیکالوجی کی کمبینیشن رکھتے ہیں اور یونیورسٹی سے پڑھ کے یا کسی کالج سے پڑھ کے وہ ان کا جو گریجویشن ہے وہ سائیکالوجی میں ہوتا ہے۔ جنرلی پاکستان میں یہ جنرل سائیکالوجی میں ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ میں بھی ہوتا ہے، جیسے کلینکل سائیکالوجی، آرگنائزیشنل سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ اس کے بعد وہ ماسٹر ڈگری کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں یا ایم ایس کرتے ہیں، دین پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اور اس کا یہ بیک گراؤنڈ اسٹار یونیورسٹی لیول کے ایجوکیشن کا آتے ہیں۔ جبکہ سائیکیٹرسٹ کی ایجوکیشن کو آپ دیکھیں، ان کی گریجویشن میڈیکل کالج یا یونیورسٹی سے ہوتے ہیں، بی بی ایس کر لیتے ہیں، دین ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ سائیکیٹری میں ایف سی پی ایس جو ہے وہ کر کے سائیکیٹرسٹ بن جاتا ہے۔ جبکہ سائیکالوجسٹ کی اسپیشلائزیشن ایم ایس ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں آگے، یا کوئی ایڈوانس لیول کے ڈپلوما جس طرح پی ایم ڈی سی پی ہے یا اے ڈی سی پی ہے، جو ایڈوانس ڈپلوما ہے کلینکل سائیکالوجی کو، تو وہ کر کے ایک سرٹیفائڈ اور کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈفرینسز اس کے اسسمنٹ ڈائگنوزز میں آتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ جو کسی بھی ڈس آرڈر کی اسسمنٹ یا ڈائگنوزز بناتے ہیں تو ان کی جو مینول ہے، جس طرح آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں ڈی ایس ایم کو۔ ڈی ایس ایم جو ہمارے ایک مینول ہے، 1952 سے یہ مینول آ رہے ہیں، ان کے نئے نئے ورژن آ رہے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں اس کا ڈی ایس ایم 5 ہے جو 2013 میں آیا ہے، اور مور دین 400 اس میں ڈس آرڈرز ہے۔
سائیکولوجیکل ان کے سمٹمز کرائٹیریاز ہیں، ان کی ٹائم ڈیوریشن آنسٹ ہے، ان کے اے ٹو زی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ مینشن ہے ڈی ایس ایم میں. تو سائیکولوجسٹ ڈی ایس ایم کے کرائٹیریاز کے اوپر ڈائگنوسس بناتے ہیں. اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ پروجیکٹیو ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹیو، کچھ سکیلز ہوتے ہیں، کچھ سیمی پروجیکٹیو ہوتے ہیں، کچھ انٹیلیجنس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیپر پینسل والے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان کے ذریعے وہ اپنا ڈائگنوسس بنا کے کسی کلائنٹ کو کسی ایک ڈس آرڈر کے اوپر وہ ڈائگنوز کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو سلائڈ نظر آ رہے ہیں، انٹیک فارم ہے اور کیس ہسٹری ہے. سائیکولوجسٹ ایک انٹیک فارم کے تھرو سارے انفارمیشن گیدر کر کے ان کی کیس کنسیپچولائزیشن بناتے ہیں، ان کی فارمولیشن کرتے پراپر لیول پہ، اور ایک کمپلیٹ کیس ہسٹری بنا کے کلائنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی روٹ کاز کیا ہے اور کون کون سے فیکٹرز کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ رہا ہے. جبکہ سائیکیٹرسٹ آئی سی ڈی کو فالو کرتے ہیں جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ہیں. آج کل مارکیٹ میں آئی سی ڈی 11 ہے جو موسٹلی ان کی کرائٹیریاز ہے اباؤٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. سائیکیٹرسٹ اس کو فالو کر کے جو سمپٹمیٹالوجی ہے کلائنٹ کے ان کے اوپر تھوڑے سی ٹائم میں ڈائگنوزز بنا کے ان کو پراپر میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں. اور جس طرح سائیکولوجسٹ ہسٹری میں چلے جاتے ہیں اور ایک ڈیٹیل کیس بناتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بہت کم وقت میں یہ ڈائگنوزز بناتے ہیں. آگے اگر ہم جائیں اور ہم فردر ان کی ڈفرینسز کی بات کریں تو وے آف ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آیا، ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ سملرٹی کیا ہے اور ڈفرینسز کہاں پہ ان دونوں کے آ رہے ہیں. ہمیں ایجوکیشن کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چلا اور ہمیں اسسمنٹ اور ڈائگنوزس کا بھی پتہ چلا. ہمیں ان مینولز کا بھی پتہ چلا جن کو سائیکولوجسٹ فالو کرتے ہیں اور جن کو سائیکیٹرسٹ فالو کرتے ہیں. اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ پہ. ٹریٹمنٹ سائیکولوجسٹ جو دیتے ہیں وہ ٹاک تھراپیز کے ذریعے دیتے ہیں، وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے دیتے ہیں، وہ مینجمنٹ ٹیکنیکس اور سکلز کے ذریعے دیتے ہیں، وہ کلائنٹ کی تھنکنگ ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ کلائنٹ کی جو کاگنیٹو ڈسٹارشن ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ کلائنٹ کی میل اڈاپٹیو کوپنگ جو ہے یا مینجمنٹ جو ہے یا مس مینجمنٹ جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے تھرو ٹاک تھراپیز جس طرح سی بی ٹی آر ای بی ٹی ہے، یا تھرو کاؤنسلنگ جس طرح سپورٹیو کاؤنسلنگ ہے، یا ان کے پراپر جو مینجمنٹ ٹیکنیکس ہے جس طرح ٹائم مینجمنٹ ہے ان کی ٹیکنیکس ہے، اسٹریس مینجمنٹ کے ٹیکنیکس ہے، اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہے. ان کے تھرو سائیکولوجسٹ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے کسی بھی مینٹل ہیلتھ پرابلم یا مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کلائنٹ کو. سائیکیٹرسٹ نے پراپر میڈیکیشن کے اوپر ان کو ٹریٹ کرنا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ان کی بایولوجیکل ایب نارمیلٹیز آ رہے ہیں، بایولوجیکل مسئلے مسائل سائیکیٹرسٹ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ کے ہیں. اس بایولوجیکل امبیلنس کو یا اس نیورولوجیکل امبیلنس کو بیلنس میں لانے کے لیے وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف سائیکیٹری میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں اور ان میڈیسن کو یوز کر کے کلائنٹ نے اپنا ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے. تو یہ وہ سارے ڈفرینسز اور وہ سارے سملرٹیز تھے جو آج کے لیکچر میں نے آپ سے ڈسکس کیے. امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اور آپ کا کانسیپٹ جو ہے جو کنفیوژن آپ کو آ رہا تھا وہ کلیئر ہوگا. ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.